پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری سن 1928 کو سندھ کے علاقے لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو مشیر اعلی حکومت بمبئی اور جوناگڑھ کی ریاست میں دیوان تھے۔ پاکستان میں آپ کو قائد عوام یعنی عوام کا رہبر اور بابا آئین پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔ قبول ہے آپ کو کہ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے؟ تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سن 1950 میں برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا سے سیاسیات میں گریجویشن کی۔ سن 1952 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اصول قانون میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ اسی سال مڈل ٹیمپل لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ یہ پہلے ایشیائی تھے جنہیں انگلستان کی ایک یونیورسٹی ساؤتھ ایمپٹن میں بین الاقوامی قانون کا استاد مقرر کیا گیا۔ کچھ عرصہ مسلم لاء کالج کراچی میں دستوری قانون کے لیکچرار رہے۔ سن 1953 میں سندھ ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی۔ ذوالفقار علی بھٹو جمہوری حکومت میں صدر پاکستان سکندر مرزا کے وزیر اعظم فیروز خان نون کی کابینہ میں وزیر تجارت تھے۔ سن 1958 سے سن 1960 کے دوران صدر ایوب خان کی کابینہ میں وزیر تجارت، 1960 سے 1962 میں وزیر اقلیتی امور، قومی تعمیر نو اور اطلاعات، سن 1962 تا 1965 میں وزیر صنعت و قدرتی وسائل اور امور کشمیر، اور جبکہ جون 1963 سے جون 1966 تک وزیر خارجہ رہے۔ دسمبر سن 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ سن 1970 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ دسمبر سن 1971 میں جنرل یحییٰ خان نے پاکستان کی عنان حکومت ذوالفقار علی بھٹو کو سونپ دی۔ ذوالفقار علی بھٹو دسمبر سن 1971 سے 13 اگست سن 1973 تک صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے۔ سن 14 اگست 1973 کو نئے آئین کے تحت انہوں نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت اور ان کے کارناموں کے حوالے سے معروف ادیب عشرت علی خان کا کہنا ہے، پاکستان بننے کے بعد جو سیاسی رہنما پاکستان کو حاصل ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو کا ان میں سے ایسے رہنما میں شمار ہے جو اپنی بات بے دھڑک کہنے اور اپنے ملک کا مفاد عزیز رکھنے میں ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اصل سیاسی زندگی کا آغاز 1966 میں شروع ہوا، جب انہوں نے جنرل ایوب خان کی حکومت کے خلاف تحریک شروع کی اور ملک میں رائج سرمایہ دارانہ نظام، جاگیرداری سسٹم اور استحصالی طبقات کے خلاف جدوجہد شروع کی اور غریب، مظلوم اور مجبور عوام کے بنیادی حقوق کی بازیابی کے لیے پروگرام کا اعلان کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو جب سے عملی طور پر پاکستان کی سیاست میں شریک ہوئے، اس وقت سے پاکستان کی سیاست کا محور رہے۔ انہوں نے پاکستان کے سیاسی افق پر دیر پا اور گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں جو خدمات سر انجام دی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کے دور حکومت میں کیے جانے والے اہم اقدامات: 1 جنوری سن 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے بینکوں کو قومیہ لیا، لیبر پالیسی کا اعلان، اولڈ ایج پینشن اور گروپ انشورنس کا اجرا، لینڈ ریفارمز، پاک بھارت شملہ معاہدے پر دستخط کیے، نیشنل بک فاؤنڈیشن قائم کی، NDFC کا قیام، قائد اعظم یونیورسٹی کا قیام، پاکستان کے آئین کو متفقہ طور پر منظور کروایا، پورٹ قاسم اتھارٹی کا قیام، شہریوں کو شناختی کارڈ کا اجرا اور 93,000 جنگی قیدیوں کو وطن واپسی کے لیے ایگریمنٹ 28 اگست 1973 کو کیا۔ انتظامی اصلاحات آرڈر نافذ کیا، پاکستان اسٹیل مل کی بنیاد رکھی، اور اسی طریقے سے گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان کا قیام بھی انہی کے دور حکومت میں عمل میں آیا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام، 22 فروری سن 1975 کو لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد، اور اسی طرح کے اقدامات قابل ذکر ہیں۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار عبداللہ سروہی ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت اور سیاسی میدان میں ان کی کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، جناب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ایک مدبر سیاستدان، پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بہت سے کارنامے ہیں جس میں
पाकिस्तान को एक मुतफ़िका आइन जो 1973 का आइन कहलाता है वो दिया। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। इस सिलसिले में अगर हम ये कहें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के एटमी ताकत के खालिक हैं तो ये गलत नहीं होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में 1971 से 1976 तक पाकिस्तान में सदर और बाद में वजीर आजम के ओहदे पर फायद रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसानों को जमीनें देने के हवाले से एक ज़रूरी इस्लाहात का प्रोग्राम भी दिया, जिसमें बहुत से बेज़मीन किसान जो हैं उनको ज़मीनें दी गई और बहुत से बड़े जागीरदार उनकी ज़मीनें उनसे वापस लेकर किसानों को देना, ये उनके एक अहम कारनामे हैं जो पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है। 5 जुलाई सन 1977 को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। सितंबर सन 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च सन 1978 को हाई कोर्ट ने इन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया। 6 फरवरी सन 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक की। 4 अप्रैल सन 1979 को इन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई। साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तदफीन लाड़काना के इलाके गढ़ी खुदा बख्श में की गई, जहां पर बाद में उनका मज़ार तामीर किया गया। मोहम्मद आरिफ, रेडियो पाकिस्तान, हैदराबाद। मैं भुट्टो सागर सिंध दा मेरी रावल जंज चढ़ी, मैं टुरिया सूली चुम के मैनू ए होरी पर चूड़ियां पीवा पर चूड़ियां मेरी ज़ैर तेरे हाँ लड़ी, चोले लथे इंसाफ दे खलकत हैरान